السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے یار؟ ویسے تو روز ہم مطلب میں ویڈیوز کرتا رہتا ہوں جو چیزیں چل رہی ہیں، مطلب ڈیلی بیسس پہ جو کچھ بھی ہوتا رہتا ہے کرکٹ میں، اس میں کچھ ایشوز پہ کوئی نہ کوئی ایشو ہم نکال کے اس پہ کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. لیکن آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ تھوڑی سی ذرا ڈفرینٹ ہے، اس لیے کیونکہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے مجھے میسج کرتے رہتے ہیں کہ بھائی کچھ اپنے تجربے جو آپ نے ایکسپیرینس کیا یا جو آپ کی نظر میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں پاکستان کرکٹ وغیرہ کی، اس پہ بھی بات کیا کریں، ہمیں تھوڑا سا مطلب پاسٹ کے بارے میں پتہ چلے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار، آج ایک ویڈیو کرتے ہیں. اور اٹس اے ویڈیو بیسکلی یو نو دے آر لائک آفٹر ہیونگ کورڈ پاکستان کرکٹ فار سو لانگ، لائک مور دین 30 ایئرس، آج بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں پاکستان کرکٹ کی جو کہ ان آنسرڈ ہے، جو میں سمجھتا ہوں مسٹریز ہے، ان ریزالوڈ مسٹریز ہے، جو میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا اور کیوں ہوا اور کیسے ہوا. لیکن یہ ضرور تھا کہ وہ جو کچھ بھی ہوا، مطلب جیسے ہم 99 کا ورلڈ کپ فائنل ہارے، پھر ہم 2004 کا چیمپئنس ٹرافی کا سیمی فائنل ہارے ساؤتھ ہیمپٹن میں، دین دا سڈنی ٹیسٹ اگینسٹ آسٹریلیا. دیز 3 میچز ابھی بھی مطلب جو ہے نا بڑا ریگریٹ ہوتا ہے، مطلب دے ہرٹ اے لاٹ، دیز ڈیفیٹس ہرٹ اے لاٹ، پلس دی کنٹروورسی دیٹ سراؤنڈیڈ دا ڈیفیٹس. پلس پھر کیونکہ میں ہاکی کا مطلب بہت بڑا وہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں نے بہت ہاکی کور کی ہے، تو اولمپکس بھی آ رہے ہیں، پیرس اولمپکس بھی آ رہے ہیں. تو بارسلونا کا جو 92 اولمپکس تھا نا، اس میں آئی تھنک مائی بگیسٹ ریگریٹ از دیٹ پاکستان ہیڈ دی بیسٹ ہاکی ٹیم ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ دے اسٹل ڈنٹ مینیج ٹو ریچ دا فائنل. اینڈ دیٹ سیم ہاکی ٹیم وینٹ آن ٹو ون دا چیمپئنس ٹرافی اینڈ ورلڈ کپ آفٹر 2 ایئرس. تو آپ اندازہ کریں وہ ٹیم کتنی اچھی تھی، اور وہی پلیئرس تھے جنہوں نے ورلڈ کپ اور چیمپئنس ٹرافی جیتا جو بارسلونا میں کھیل رہے تھے. لیکن لائک بفور آئی اسٹارٹ، آبویسلی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، اس میں ٹائم لگاتے ہیں، تو وی جسٹ نیڈ یور سپورٹ ان دا سینس، آئی جسٹ نیڈ یور سپورٹ ان دا سینس کہ جب بھی آپ آ کے میرے چینل پہ ویڈیو دیکھیں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے، یو لائک دا کنٹینٹ، کائنڈلی ٹیک آؤٹ اے فیو سیکنڈز اینڈ پریس دا سبسکرائب بٹن اینڈ آلسو دا بیل آئیکن بٹن، بیکاز وین یو پریس دا بیل آئیکن بٹن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا آپ کے فون پہ، کمپیوٹر پہ، ٹیبلٹ پہ کہ جی وحید خان کے چینل سے، وحید خان کی صاف سیدھی بات چینل سے ویڈیو اپلوڈ ہوا ہے. پلس جتنا زیادہ آپ لائک اینڈ شیئر کرتے ہیں میری ویڈیوز کو، اس پہ کمنٹ چھوڑتے ہیں، اس سے بھی بہت ہیلپ ہو جاتی ہے. بیکاز اس اے نیو چینل، یہ میں نے پھر سے ایک نیا چینل اسٹارٹ کیا یوٹیوب پہ، تو اٹ نیڈس یور سپورٹ اور آپ کی سپورٹ رہے گی تو اس قسم کا کنٹینٹ اور میں کوشش کروں گا کہ اس سے زیادہ مزیدار کنٹینٹ آپ تک پہنچایا جائے. اب مسئلہ یہ کہ دیکھیں ویسے تو بہت کچھ لوگوں نے بات کی ہے، بہت کچھ چھپا ہے، لیکن یہ جو 99 کے ورلڈ کپ کا فائنل تھا اور چیمپئنس ٹرافی کے 2004 کا سیمی فائنل، آپ دونوں انگلینڈ میں ہوئے، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا بھائی میرے کہ آپ نے یہ دونوں مطلب میچز سے پہلے کیا سوچ کے آپ نے پہلے جو ہے بیٹنگ کر لی. میرے آج تک نہیں سمجھ میں آیا، ایمانداری کی بات ہے. بہت باتیں ہوئی جی اس کے اوپر، کافی مطلب ایلیگیشنز بھی، اسپیکولیشنز بھی، مطلب فکسنگ کے حوالے سے اور وغیرہ وغیرہ کر کے. وسیم اکرم جو کپتان تھے 99 کے ورلڈ کپ میں، انہوں نے اپنا کرکٹنگ ریزن بھی بتانے کی کوشش کی کہ بھائی اس ریزن سے ہم ہارے تھے آسٹریلیا سے، ہم سے غلطی ہو گئی. انزی نے اپنی کرکٹنگ ریزن بتانے کی کوشش کی. لیکن میں نے جتنا کرکٹ کو میں جانتا ہوں اور جتنا میں نے کرکٹ کو فالو کیا ہے، ہمیشہ ایک سینگ ہے کرکٹ میں کہ اگر آپ میچ کھیل رہے ہیں، بڑا میچ کھیل رہے ہیں، خاص کر کے ناک آؤٹ میچ کھیل رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ کو پچ ایسی نظر آتی ہے کہ جس پچ میں آپ کو لگتا ہے کہ شروع میں آپ کے ایک سیشن مطلب 10 اوور، 15 اوور، 20 اوور تک آپ کو ہیلپ ملے گی آپ کے بالرز کو، گھاس ہے، سوئنگ ہے، ویدر بھی کنڈیوسو ہے، تو بے شک یہ ہو کہ وہ وکٹ بعد میں ایز آؤٹ ہونے والی ہو، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہم چانس لیتے ہیں کہ جتنے اوورز میں ہمیں، جتنے پیریڈ میں ہیلپ ملتی ہے ہمارے بالرز کو، جتنا ہم ڈیمیج کر سکتے ہیں دوسری ٹیم کو ہم کرتے ہیں. یہاں الٹا ہوا، یہاں دونوں میچز میں الٹا سینیریو ہوا. اس سینس میں الٹا ہوا کہ پاکستان نے 99 کے فائنل میں، یعنی کہ بلیو می یار، آئی واز دیر ایٹ دی اسٹیڈیم، اور جب میں پہنچا تھا اسٹیڈیم لارڈس پہنچا تھا، تو جتنی بارش ہوئی تھی اور اس قسم کا ویدر تھا اور جو پچ کا لک نظر آ رہا تھا، یہ تو تھا کہ یار یہ لارڈس کی پچ ایز آؤٹ ہو جاتی ہے بعد میں چل کے. لیکن جو اس وقت جو سچویشن تھی، لائک دیر واز نو وے، میرے ذہن میں کلیئر تھا کہ وسیم ٹاس جیتے گا اور پہلے بالنگ کرے گا. لیکن ٹو آر سرپرائز وین ہی ون دا ٹاس ہی ڈیسائیڈڈ ٹو بیٹ فرسٹ. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتنی اسٹرانگ پاکستان ٹیم جو تھی، جو کہ ٹپ تھی ٹو ون دا ورلڈ کپ، اٹ واز بولڈ آؤٹ فور 131 اور سم تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے، دے ڈنٹ ایون پلے دا فل اوورز اور حشر نشر کر دیا. شین وارن نے 4 وکٹیں لی 33 رنس پہ. بعد میں جب وکٹ تھوڑی سی، کیونکہ موئسچر تھا وکٹ میں، تو بال اسپن بھی ہو رہی تھی، اس سے پہلے جو ہے وہ فاسٹ بالر سے اپنا کام اتار دیا. اور ایک بیٹنگ لائن اپ جس میں سعید انور اور وجاہت اللہ واسطی، جو کہ سیمی فائنل میں اگینسٹ نیوزی لینڈ، جنہوں نے
پتہ نہیں لمبی ایک پارٹنرشپ کر کے پاکستان کو ون سائیڈڈ ون دلائی تھی، وہ فیل ہوئے. یوسف فیل ہوا، انضمام فیل ہوا، ایجاد احمد ٹاپ سکورر تھا لیکن وہ بھی 22 رنز کر کے آؤٹ ہو گیا. وسیم اکرم فیل، معین خان فیل، رزاق فیل، شاہد آفریدی فیل، اظہر محمود فیل، اینڈ پاکستان جسٹ لائک they lost it totally on the first innings. آسٹریلیا نے اس وقت پچ کیونکہ آرام ایز آؤٹ کر گئی تھی، آسٹریلیا نے آرام سے جو ہے اپنا آئی تھنک 2 وکٹوں پہ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ٹارگیٹ پورا کیا اور وہ 8 وکٹوں سے میچ جیت گئے. یہ میرے سامنے بلکہ کھلا ہوا ہے. 39 اوور میں پاکستان نے ODI تھی، ہاں 8 وکٹوں سے جیتا آسٹریلیا ان جسٹ 20.1 اوور، جس میں گلکرسٹ نے 36 بالوں میں 54 کیے. یعنی اس زمانے میں یہ سوچیں آپ 2000 یعنی کہ کیسے بولتے ہیں اپنا 99 میں بھی گلکرسٹ جو ہے 150 کی اسٹرائک ریٹ میں بیٹنگ کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا، آپ اندازہ کر لیں کہ کیا پلیئر تھا یہ. لیکن اٹ واز شاکر اس لیے کیونکہ پاکستان کی جو بالنگ اٹیک تھی، شعیب اختر تھا، وسیم تھا، اظہر محمود جیسا سیمر تھا، رزاق جیسا سوئنگ بالر تھا، شاہد اور ثقلین جیسے اسپنرس تھے. اور اس کے بعد مطلب ایک یہ کہانی کی جاتی ہے کہ جی وہ پاکستان کیونکہ گروپ میچز میں ہیڈنگ لی پہ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کر کے ہرایا تھا آسٹریلیا کو، تو شاید وسیم اکرم نے یہ سوچا. بٹ دین دے ور لاٹ آف ڈاؤٹس ریزڈ آفٹر دیٹ بیکاز مشتاق محمد جو کہ اس وقت کیسے بولتے ہیں کوچ تھے اس ٹیم کے، انہوں نے بعد میں مجھے ایک انٹرویو میں بتایا، انہوں نے کہا کہ یار زیادہ کر تو کنسنسس یہی تھا اور میں نے بھی یہی کہا تھا ٹیم میٹنگ میں کہ پہلے جو ہے ہر صورت میں ہم نے پہلے کیونکہ یہ فائنل ہے تو لیٹس واٹ یو کال اٹ بال فرسٹ اینڈ سی کنڈیشن کا فائدہ اٹھایا. پھر بعد میں اعجاز احمد مانا جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ وسیم کا بڑا خاصم خاص تھا، اس کو وسیم اکرم کا بلکہ انفارمر کہا جاتا تھا ٹیم میں، اس نے بھی یہی بات بتائی پھر ابھی ریسنٹلی کہ ٹیم میٹنگ میں یہی ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ جی پہلے جو ہے ہم بالنگ کرتے ہیں. لیکن لاسٹ مومنٹ پہ کیوں وسیم اکرم نے ڈیسائیڈ کیا کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے کہ جی وہ کچھ پلیئرس کے ساتھ مل کے کہ ہم پہلے مطلب بیٹنگ کرتے ہیں، بیانڈ می ون آف دی گریٹ مسٹریز آف پاکستان کرکٹ بیکاز دا کنڈیشنز دیر، دا پچ دیر، اٹ جسٹ ڈنٹ وارنٹ کہ آپ پہلے بیٹنگ کریں نوئنگ کہ ایک فائنل میچ تھا، ناک آؤٹ میچ تھا، بڑا میچ تھا، پریشر آئے گا. تو بہرحال وہ مسٹری ایک رہے گی پاکستان کرکٹ میں ہمیشہ. اور اگر کسی کو کچھ پتہ ہے کرکٹ بورڈ میں تو انہوں نے بھی خیر اس کو آگے بہت بڑھائی نہیں. لیکن اٹ واز اے اسٹرینج سارٹ آف تھنگ ٹو می، اٹ واز اے ویری اسٹرینج میچ ٹو می اینڈ ٹل ٹوڈے آئی جسٹ کانٹ گیٹ اوور دا فیکٹ دیٹ وی کوڈ ہیو ون دیٹ ورلڈ کپ بیکاز وی ہیڈ سچ اے گریٹ اسکواڈ ایٹ دیٹ. مطلب ایسے یار آپ کو رزاق اور اظہر محمود اور شاہد آفریدی جیسے کوالٹی آل راؤنڈر ایک ساتھ تین آل راؤنڈر آپ کو کہاں مل سکتے ہیں؟ مجھے بتایا تھے پاکستان کا شعیب اختر جیسا فاسٹ بالر، ہی واز ہٹنگ اسپیک ان دیٹ ورلڈ کپ، وسیم اکرم جیسا بالر، وقار یونس کو موقع نہیں ملا اس ورلڈ کپ میں زیادہ کھیلنے کا. آپ سوچیں اس سے اندازہ لگائیں تو بیڈ انفارچونیٹ. پھر اسی طرح 2004 کا چیمپئنس ٹرافی آپ لے لیں، ساؤتھ ہیمپٹن روز بال. بعد میں جی انضمام نے بڑی باتیں کی کہ جی وہ مجھے اظہر محمود نے کہا کہ پہلے آپ ہمیشہ جو ہے پہلے بیٹنگ کرو، یہ پچ بیٹنگ کو ہیلپ کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. پھر مجھے فلاں نے کہا، گنگولی کا تک کا نام آیا اس میں، اب پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئی. لیکن بات وہی ہے بھائی کہ آپ کپتان تھے نا یار، آپ کے ساتھ باب وولمر کوچ تھا، آپ لوگوں نے پچ دیکھی جا کے تو آپ لوگوں کو پچ جب آپ لوگوں نے دیکھی تو آپ کو نظر نہیں آیا کہ وہ پچ گراسی تھی، اس پچ پہ بال سیم کرے گا، سوئنگ بھی کرے گا اور مشکل ہوگی بیٹنگ کے لیے. ٹھیک ہے، اور وہی ہوا، پاکستان نے وہاں بھی پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا انیکسپیکٹڈلی اینڈ دین پاکستان واز لائک بولڈ آؤٹ فار 100 اینڈ what you call it 31 in just 38.2 overs. اور آپ سوچیں کہ یار ویول ہائن جیسا مطلب پارٹ ٹائم میڈیم پیس بالر وہ 2 وکٹیں لے گیا ادھر، ڈیون براوو 2 لے گیا، کوری کالومور 2 لے گیا، پھر 2 رن آؤٹ بھی ہو گیا. ٹھیک، اور ایسی پچ پہ جہاں آپ کو پہلے بالنگ کرنی چاہیے تھی آپ نے انضمام صاحب نے پہلے بیٹنگ کی اور حشر نشر جی پاکستان کیا. اچھا جو 2004 کی چیمپئنس ٹرافی تھی اس میں بھی بیٹنگ بہت ہماری اسٹرانگ تھی، یعنی اتنی اسٹرانگ تھی کہ رانا نوید الحسن جو تھا وہ 9 نمبر پہ آ رہا تھا بیٹنگ کرنے، آلدو ہی واز اے ویری گڈ بیٹسمین، اچھا خاصا کیپیبل بیٹسمین ہے وہ. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یاسر حمید ہو ٹاپ اسکور وتھ 39، سلمان بٹ، شعیب ملک، انزی، محمد یوسف، رزاق، معین خان، شاہد آفریدی، اب پھر رانا نوید حسن. ایسی مطلب بیٹنگ کے ساتھ بھی وہ پچ ایسی تھی کہ اتنی بال موو ہوئی کہ یہ ڈرم سے بیٹھ گئے. اس کے بعد بالنگ ہماری اچھی تھی، سمیع تھا، شعیب اختر تھا، رانا نوید حسن تھا، رزاق تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم نہیں ڈیفینڈ کر پائے. وہ شعیب اختر نے فار شارٹ پیریڈ برائن لارا کو تنگ کیا، اس کو ریٹائرڈ ہرٹ بھی کیا، لیکن سراوان میں 56 ناٹ آؤٹ اور پھر جو ہے وہ بھی 28 اوورز میں وہ میچ جیت گئے 7 وکٹوں سے. سو دیز 2 ڈیفیٹس اٹس جسٹ ناٹ دا ڈیفیٹس دیٹ میٹر، it's the questionable decisions taken at the toss that to which there is still no answer. There's no even logical any cricketing reason کہ آخر کوئی بندہ ایسے کر سکتا ہے. لیکن چلیں you can put it down to mistake, you can put it down to a human error or misreading of the conditions. لیکن بہرحال it cost Pakistan dearly.
Now you come to the Sydney test in 2010, جو تیسرا ٹیسٹ تھا آسٹریلیا کے خلاف. اب یہ ذہن میں رکھیے گا پاکستان 95 سے جیتا ہی نہیں کوئی ٹیسٹ میچ, آسٹریلیا میں جیتا ہوئی نہیں تھا, بلکہ آج تک نہیں جیتا 95 سے آسٹریلیا میں پاکستان جیتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب آپ ایسی ایک پوزیشن میں ہیں جہاں پر آپ نے 127 پہ آل آؤٹ کر دیا آسٹریلیا کو پہلے دن ہی, ٹھیک, جس میں آصف کی 6 وکٹیں اور محمد سمیع کی 3 وکٹیں تھی, عمر گل کی 1 وکٹ تھی. اس کے بعد آپ نے 206 کی لیڈ بھی لے لی فرسٹ اننگس پہ, سب نے اچھا کھیلا. اس کے بعد پھر یو ہیڈ آسٹریلیا لائک جسٹ 50 رنز اہیڈ with 8 wickets down, and you allowed them to add on around 126 runs on the last 2 wickets, جس میں پیٹر سڈل اور مائک ہسی نے جو ہے 123 رنز کیے 9th وکٹ کے لیے. اور اس 123 رنز کے پارٹنرشپ کے دوران جو کچھ ہوا یار, آج تک مطلب آئی ڈونٹ نو یار, مطلب یا تو کرکٹ میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے یا کرکٹ میں چیزوں کو دبایا جاتا ہے. لیکن یار جس طرح سے اسٹمپنگز مس ہوئی دانش کی گیند پہ, جس طرح اس کی گیند پہ کیچز ڈراپ ہوئے, ویسے کیچز ڈراپ ہوئے, 1-2 بڑے مطلب عجیب قسم کے رن آؤٹ مس ہوئے. اٹ واز سو سسپیشیس. آبویسلی آر بیٹنگ واز ناٹ دیٹ, مطلب ایسی تھی نہیں کبھی کہ ہم پریشر میں 176 کر لیں گے, فیل ہو گئے پورے, اور ہم میرے سے 36 رن سے ہم میچ ہارے ہیں. لیکن وی ہیڈ دا میچ ان اے گرپ یار, وی ہیڈ اٹ ان اے گرپ when Australia's 8 wicket fell. They were just 50 runs ahead. اس کے بعد ہم نے مائک ہسی کو چانسز دیے, لائیوز دیے, اور وہ بندہ ایک کیریئر بیسٹ اننگز وہ کھیل گیا. دانش کنیریا وہ ٹوک 5 وکٹس. بعد میں کچھ پلیئرز نے بات بھی کی مجھ سے, کچھ پلیئرز کی بڑی مطلب کمپلینٹس بھی تھی, ان کی اپنی سسپیشنز بھی تھی. لیکن کیا کریں یار, ٹیم واپس آئی, ونلیس ٹور تھا, واپس آئی. وہی ہوا کہ انکوائری کمیٹی بٹھائی گئی جس میں ہر مرض کی دوا وسیم باری کو جو ہے وہ مطلب ہیڈ بنایا گیا, اور اس کے بعد سارے پلیئروں سے انکوائری ہوئی. اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ جس کو اس وقت ہیڈ کر رہے تھے اعجاز بٹ, نیجک ریئیکشن یہ لیا انہوں نے کہ جی یوسف, اور یہ وہی ٹور ہے جس میں شاہد آفریدی نے بال چبائی تھی, یاد رکھیے گا, ون ڈے سیریز میں. یوسف اور یونس پہ جو ہے انڈیفینٹ بین لگا دیا انٹرنیشنل کرکٹ. اس کے بعد جی جو ہے وہ ملک پہ اور رانا نویل پہ 1 سال کا بین, پھر ہیوی فائنز آن شاہد آفریدی, دا اکمل برادرز اینڈ آل دیٹ سارٹ آف اسٹف. 3 مہینے میں یہ ساری چیزیں ختم, کیونکہ سب کو پتہ تھا یہ بیکار ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں کیونکہ جیو سپر میں آئی واز لائک انچارج آف 24/7 اسپورٹس چینل. وی ور ریڈی ٹو لانچ اٹ اینڈ آئی واز ورکنگ آن دیٹ. میں ہیڈ تھا اس چینل کا, اس پروجیکٹ کا. تو فارچونیٹلی کیونکہ لنکس تھے اس وقت, آئی واز ایکٹیو, تو مجھے لنک ملا. تو مجھے کسی طرح سے وہ جو انکوائری کمیٹی کی میٹنگز ہوئی تھی, جو بھی اس کی باتیں ہوئی تھی, وہ سارے ٹیپ میرے ہاتھ لگ گیا. اور ان ٹیپس کو جب میں نے اسٹڈی کیا تو آپ بلیو کریں یار, اس ٹیپ میں عاقب جاوید نے کھل کے کہا کہ جی کچھ ہوا ہے میچ کے اندر, یہ فکسنگ ہوئی ہے. پیپل ریزڈ فنگرز اراؤنڈ سم پلیئرز. کچھ پلیئرز آپس میں بچوں والی مطلب لڑائیاں انکوائری کمیٹی میں بتا رہے ہیں کہ جی وہ شعیب ملک جو ہے فیلڈنگ کرتے ہوئے اسٹینڈ میں دیکھتا تھا, وہ کوئی کہہ رہا ہے وہ یہ کرتا تھا. مگر اٹ واز اے جوک, اٹ بیکیم اے سرکس ایٹ دیٹ ٹائم. 2010 میں لٹرلی سرکس تھا, اور یہ سرکس اینڈ ہونا تھا ٹریجڈی میں, یہ بھی آپ بتا دوں, کیونکہ یہ ہو رہا تھا سارا اسٹارٹ آف 2010 میں. مئی میں بین لگی, مارچ میں بینس لگائے گئے, یہ سب پلیئرس پہ فائنس کیے گئے, اور جون میں ہٹا دیے گئے جی. اور اس کے بعد اگست میں جا کے وہ ان فیمس اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل ہوا ان انگلینڈ ایٹ وٹ ڈو کال اٹ وین سلمان بٹ واز دا کیپٹن, اور جس پہ پھر 3 پلیئرس پہ بین لگا. تو دیٹ 2010 آئی تھنک واز ون آف دی ورسٹ ایئرز دیٹ پاکستان کرکٹ ہیز سین یار. اور وہ چھوٹی بعد میں بڑی میچ فکسنگ کی ایلیگیشنز اس کے اوپر چلی, بہت اس کے اوپر بڑے بڑے بھنڈ ہوئے پی سی بی کی طرف سے. پھر رکی پونٹنگ نے تک اس پہ بیان دیا کہ اگر یہ بات صحیح ثابت ہوئی کہ یہ میچ فکس تھا تو ہماری تو ساری محنت ضائع ہوگی جو ہم نے دل سے کیا تھا. لیکن اگر اب میں دیکھتا ہوں میچ کو تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں کچھ گڑبڑ تھی. تو دیز آر دی انریزالوڈ مسٹریز آف پاکستان کرکٹ. ہمارے وہاں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ میں ہم جو ہے پک اینڈ چوز ہر چیز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا سسٹم کبھی صاف نہیں ہو پایا. کبھی بھی ہم سسٹم کو پرنسپل طریقے سے ایک صحیح طریقے سے نہیں چلا پائے. ہم اپنی پسند ناپسند, آج بھی جو ورلڈ کپ کے بعد ہو رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی اس ورلڈ کپ میں کوئی ایسی بات ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کچھ پلیئرس کی شکایتیں آ رہی ہیں, جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ اس کو ہینڈل کر رہا ہے آپ کے سامنے ہے یار. صاف پتہ لگ رہا ہے کہ دے آر لیسٹ بیٹ انٹرسٹیڈ کہ وہ کچھ صحیح معنوں میں ایسے ڈیسیشنز لے جس سے پاکستان کرکٹ کی بہتری ہو. وہی سارا آئی واش چل رہا ہے. لیکن آپ ون ادر میچ دیٹ ہانٹس می از دی بارسلونا اولمپکس 92 واٹ کال ہاکی سیمی فائنل اگینسٹ جرمنی. اور وہ اس لیے نہیں کہ کیونکہ ہم اس میں کوئی ایسی گڑبڑ ہوگی, لیکن اس میں لائک
دیر واز نو وے یار. اس پر ایون جرمنز اتنے مطلب گھبرائے ہوئے تھے پاکستان سے. پاکستان واز پلئنگ سو ویل کہ سب کو تھا کہ یار پاکستان جیت جائے گا یہ, وتھ اے فارورڈ لائن دیٹ ہیڈ وسیم فیروز, آصف باجوہ, اعجاز احمد, آئی تھنک اعجاز بھی تھا شاید, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, قمر ابراہیم, شہباز احمد, محمد شہباز, وسیم فیروز, رحیم یار, رحیم خان, پھر سینٹر میں خواجہ جنید, فرحت خان, اخلاق, پھر بیک میں خالد بشیر, رانا مجاہد وغیرہ, اتنی منصور شاید گول کیپر. سچ اے اسٹرانگ ٹیم وی ہیڈ. اینڈ اصلاح الدین ہو دا ہیڈ کوچ اینڈ دی اسسٹنٹ کوچ منور زماں, یہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم جیتیں گے, کہ آپ کی سوچ ہے یار. لیکن کیا ہوا اس میچ سے پہلے یا ایک میچ سے ایک دن پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں پلیئر کا نام نہیں لوں گا, لیکن وائل دا پاکستان ٹیم واز ایٹ دا گراؤنڈ, ون پلیئر واز مسنگ. مطلب اٹ واز آسکڈ ویئر دا گائے واز, تو اس نے کسی نے کہا جی وہ شاید واش روم گیا ہے. تو وہاں ٹیرسا میں جہاں یہ 92 اولمپکس کا ٹورنامنٹ ہو رہا تھا, ایک ہاکی کمپلیکس الگ بنا ہوا تھا. تو اس کو تلاش کرنے جب گئے تو وہ پلیئر جو ہے وہ بڑی ان کمپرومائزنگ پوزیشن میں پکڑا گیا مطلب واش روم میں, ٹھیک ہے. اور مطلب بہرحال اس کو لایا گیا. اب آبویسلی بات ہے کیونکہ سیمی فائنل تھا اینڈ ہی واز مطلب کیسے بولتے ہیں, وہ بھی امپورٹنٹ ممبر تھا ٹیم کا, تو دبا دی گئی بات کو. لیکن یار بات وہی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں نا, دیز ڈسٹرب یور ریدم, یور مومنٹم. اور وہی ہوا, مجھے لگتا ہے وہ ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے پورا مومنٹم خراب ہو گیا. اور پھر مجھے یاد ہے کہ جب جرمنی سے ہم کھیلے تو ایسا اوپن نیٹ چانس مس کیا اس نے محمد شہباز نے, جو کہ ریپلیسمنٹ آتا تھا زیادہ کر شہباز کے لیے. وہ تھا پلیئر چھوٹا سا, مطلب شارٹ ہائٹ کا وہ پلیئر تھا, اتنا زیادہ مطلب کوئی وہ مشکل بلڈ نہیں تھا, تو ہی واز ویری اسپیڈی. اس بندے نے, شہباز نے اس کو اسسٹ کیا, وہ بال لے کے نکلا ہے. ہی وینٹ ان ٹو دا سرکل. کارسٹن فشر جو کہ بل ڈوزر تھا جرمنی کی ڈیفینس کا, مطلب کیا بندہ تھا بھائی, وہ کیا پلیئر تھا اور کیا پینٹیگونر اسٹرائکر تھا وہ بندے کو اس نے باڈی ڈاج دیا. اب صرف گول کیپر رہ گیا, گول کیپر کو بھی اس نے رانگ فٹ کیا اور اس کے بعد اٹھا کے بال نیٹ کے اوپر سے پھینک دی. پھر ایک پینلٹی کارنر جو ہے وہ مس ہوا ہم سے بری طرح سے. ایونچولی وی مسڈ اے کپل آف چانسز, وی اینڈیڈ اپ لوزنگ 2-1. اور وہی ٹیم بعد میں جا کے اٹ وینٹ اینڈ وی ون برانز ان دیٹ واٹ یو کال اٹ, آور ٹیم واز سو گڈ دیٹ وی اسٹل وینٹ آن ٹو ون برانز ان دا اولمپکس. لیکن مین چیز یہ تھی کہ وہی ٹیم جو ہے وہ بعد میں جا کے جو ہے 94 میں اٹ ون دا ورلڈ کپ اینڈ دا چیمپئنس ٹرافی انڈر ہینز جوریسما. تو یو کوڈ انڈرسٹینڈ ہاؤ گڈ دس ہاکی ٹیم واز. تو اور وہی دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم وی ون دا ورلڈ کپ اینڈ چیمپئنس ٹرافی. تو اب اس لیے افسوس ہوتا ہے یار کہ کیونکہ اولمپکس میں تو آپ کو پتہ ہی ہے بھائی, سوائے ہاکی کے تو ہمارے کوئی امید ہی نہیں ہوتی تھی. تو مطلب ہاکی پہ ہم ڈپینڈ کرتے تھے. اب تو وہ بھی ختم ہو گیا, اب تو پچھلے 2 اولمپک سے تو ہم کوالیفائی نہیں کر پا رہے ہاکی کے لیے. لیکن یہ کہ اٹ واز سچ اے فاسٹ پیس میچ, اور اتنا مزیدار میچ تھا, اتنا کلوز میچ تھا, لیکن پاکستان کو ایج تھا. لیکن وہی والی بات کہ پاکستان نے وہ چانس ہی نہیں اویل کیے. اور تو بہرحال میں نے کہا یار آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں, چھوٹی یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن مطلب ضروری ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی چیزیں میں شیئر کروں گا. اینڈ اف یو لائک دس ویڈیو اینڈ یو واچڈ اٹ تھرو آؤٹ, تو کائنڈلی دین ٹیک آؤٹ اے فیو سیکنڈز اینڈ پریس دا سبسکرائب بٹن اینڈ آلسو دی بیل آئیکن بٹن ٹو گیٹ دا لیٹسٹ نوٹیفیکیشن اپڈیٹس. اینڈ لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو ایز مچ ایز یو کین. یور کمنٹس ول بی موسٹ ویلکم, کیونکہ ویڈیو کرو اس پہ کمنٹس نہ آئے, کوئی مطلب ریئیکشن نہ آئے تو پھر مزہ نہیں آتا. تو اینی وے ٹیک کیئر, آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ جی.